مثل مشہور ہے کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ واقعی جو ایک بار کی ٹیری راہ کا راہی ہو جاتا ہے اس کے لیے سیدھی راہ پر آ جانے کے باوجود ٹیرے راستوں کی کشش برقرار رہتی ہے اور وہ موقع ملتے ہی اس پر ایک دو قدم چلنے سے نہیں جھجکتا۔ ملک صاحب کی اس کیس میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے جب ایک پرانے پاپی کو اپنے کچھ ہم پیشہ مل گئے تھے۔ بدنامی کے داغ سے بچنے کی کوشش میں دروغ گوئی کرنے والے مجبور والدین کا سچا قصہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اس کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے، بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس رات میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں واپس آیا تو پتہ چلا پاسا پلٹ چکا ہے۔ ڈاکوؤں اور گروہی مجرموں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اہم آدمی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کوئی موقع نکال کر اسے چھڑوانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل کی ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ پچھلے چند روز سے میں نے ایک ڈاکو کو حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ تفتیش آخری مرحلے میں تھی اور ایک آدھ روز بعد اسے عدالت کے حوالے کرنے والا تھا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حملہ آور ڈاکوؤں کو میری غیر موجودگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے سردار سلطان کو حوالات سے نکالے جانے میں کامیاب رہے تک کہ البتہ ان کا ایک ساتھی پولیس کی مزاحمت کی نظر ہو گیا۔ گویا ایک عام ڈاکو کی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اپنے سردار سلطان کو چھڑا لے گئے۔ مجھے تھانے میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا علم ہوا تو میں نے اپنے نائب کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک سب انسپیکٹر تھا، شمشاد علی۔ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ میں تو تھانہ تم پر چھوڑ کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ سر، ہم نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا ایک ساتھی بھی مارا گیا، اور میں نے اس ڈاکو کی لاش کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے اے ایس آئی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ لوگ زیر حراست اپنے سردار کو چھڑا لے گئے۔ سب سے اہم اور افسوسناک بات یہی ہے۔ ایس پی نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ میں اس واقعے سے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ سلطان ڈاکو کو زیر دام لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، اور اب جبکہ میں اسے ایک بھرپور چالان کے ساتھ قانون کے حوالے کرنے والا تھا تو اس کے ساتھی اسے تھانے کی حوالات سے نکال لے گئے تھے۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا۔ اس نے بتایا لگ بھگ 4 بجے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ سب انسپیکٹر شمشاد علی، اے ایس آئی ممتاز خان، حوالدار اور 4-5 کانسٹیبلز تھے۔ اس نفری کے حساب سے میں نے شمشاد علی سے پوچھا، حملہ آور ڈاکوؤں کی تعداد کیا تھی؟ نصف درجن سے زیادہ ہی تھے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ ایک ڈاکو فائرنگ کے دوران میں مارا گیا اور وہ لوگ سلطان کو حوالات سے نکال لے گئے۔ میں نے نہایت برہمی سے کہا، ان کی تعداد پوری رہی؟ ہم سراسر گھاٹے میں رہے۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جلدی ڈاکوؤں کا سراغ مل جائے گا؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ اب تک تم لوگوں نے کیا کوشش کی ہے؟ میں نے کھوجی کو تھانہ بلوا کر کام پر لگا دی ہے، اس نے جواب دیا۔ وزیر علی نامی وہ کھوجی اپنے کام کا ماہر اور تجربہ کار شخص تھا۔ بعض معاملات میں اس نے ناقابل یقین حد تک قانون کی مدد کی تھی۔ میں اس کے ریکارڈ سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے کارناموں کی قدر کرتا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے دریافت کیا، کیا صرف ایک کھوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے ڈاکوؤں کے فرار ہوتے ہی ان کا تعاقب بھی کیا تھا، جو کہ ناکامیاب رہا، میں نے طنزی انداز میں کہا۔ جناب، وہ سب کے سب چاقو چوبند گھوڑوں پر سوار تھے، اے ایس آئی نے کہا۔ ہمارے 2 جوانوں نے ان کا پیچھا کیا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہی 2 گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کی صحت بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ گرجنا برسنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور یہ واردات صبح 4 بجے پیش آئی تھی۔ گویا ان گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں وہ ڈاکو کہیں کے کہیں نکل گئے ہوں گے اور عین ممکن تھا وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہوں۔ تھانے پہنچتے ہی جب مجھے ڈاکوؤں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو میں نے سب سے پہلے جا کر حوالات کا معائنہ کیا تھا اور حوالدار سے سوالات بھی کیے تھے۔
اپنے عملے کے بیانات سے یہی نتیجہ حاصل ہوا کہ ڈاکوؤں نے آنن فانن گن پوائنٹ پر وہ کارروائی کی تھی۔ تھانے کے عملے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے کامیابی حملہ کے حصے میں آئی۔ سانپ نکل چکا تھا، اس لیے فی الحال رسی پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنے عملے سے تفصیلی سوال و جواب بعد میں بھی ہو سکتے تھے، پہلی فرصت میں مجھے ڈاکوؤں تک پہنچنا تھا۔ میرے تھانے کی حوالات سے ایک حوالاتی کو نکالا گیا تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک سبکی والا معاملہ تھا۔ اگر اس رات میں تھانے میں موجود ہوتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا یا اس انداز میں پیش نہ آتا۔ میں اپنی اور اپنے عملے کی جان داؤ پر لگا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے پوچھا، کھوجی کو کب روانہ کیا ہے تم نے؟ صبح 8 بجے، اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ASI نوازش اور کانسٹیبل نثار بھی ہیں۔ موسم اچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اچھے اور مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا اور سب انسپیکٹر کو اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا اور سردی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ دن تو معتدل رہتا لیکن شام ہوتے ہی ہنکی شروع ہو جاتی اور رات کو بھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی۔ میں حالیہ واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان ڈاکو نے آس پاس کے علاقے میں بہت افراتفری مچا رکھی تھی۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی کوشش کے نتیجے میں وہ چند روز پہلے میرے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگر میں سلطان ڈاکو اور اس کے کارناموں کی تفصیل میں چلا گیا تو کئی کہانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ان راستوں میں اصل داستان کہیں کھو کر رہ جائے گی، وہ داستان جس کا انتخاب اس ماہ کے لیے کیا گیا۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو سلطان ڈاکو پر ایک مفصل کہانی لکھوں گا۔ فی الحال وہ ایک ایسا خطرناک مجرم تھا جو میرے قابو میں آنے کے بعد ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زخمی سانپ اور چھوٹا ہوا مجرم نہایت ہی خوفناک ہو جاتے ہیں اور مجھے اسی خطرناک ڈاکو کو دوبارہ گرفت میں لانا تھا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کھوجی وزیر علی واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ ایسا ہی نوازش اور کانسٹیبل نثار اس کے ساتھ ہے، لہٰذا میں نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ کھوجی نے جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ گھڑ سوار ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے میں کھوجی کو خاطر ہوا کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میرے تھانے کی مشرقی جانب لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ کھوجی کے مطابق مسلح گھڑ سوار اسی جنگل کی سمت فرار ہوئے تھے۔ اس نے فرار ہونے والے گھوڑوں کی تعداد 6 بتائی۔ گھڑ سواروں کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ 6 بھی ہو سکتے تھے اور 12 بھی۔ بہرحال سب انسپیکٹر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ 6 آئے تھے اور 6 ہی واپس گئے، یعنی 1 گھوڑے پر 1۔ خیر کھوجی کی فراہم کردہ اطلاع کافی سنسنی خیز تھی کہ وہ ڈاکو جنگل کی طرف فرار ہوئے تھے۔ میں نے چند روز قبل ایک زبردست مارکے کے بعد اسی جنگل سے سلطان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک طرح سے اسے ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے دوسرے انکشاف نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب، ڈاکوؤں کے فرار کا راستہ تو میں نے واضح کر دیا، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ تھانے پر چڑھائی کرنے کہیں اور سے آئے تھے۔ کیا مطلب کہیں اور سے آئے تھے؟ میں واقعی حیران رہ گیا۔ اگر وہ جنگل میں گھسے ہیں تو آئے بھی ادھر سے ہی ہوں گے۔ میں تو اگلے مرحلے پر اس جنگل میں انہیں تلاش کرنے والا ہوں تمہاری مدد سے۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب میں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کا کھرا جہاں تک لے جائے گا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مغربی سمت سے سفر کر کے اس تھانے پہنچے تھے۔ تھانے کی مغربی جانب بستی تھی جو 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کھوجی کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے وزیر علی سے استفسار کیا، کہیں ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں نے بڑی مشکل صورتحال میں کھرا نکالا ہے۔ وہ ڈاکو جو اپنے گھوڑوں کے سموں پر کپڑا یا پلاسٹک باندھ کر سفر کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی سراغ لگایا ہے۔ میں اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس معاملے میں تو سب کچھ صاف صاف ہے۔ ڈاکوؤں کے قدموں اور گھوڑوں کے سموں کے نشان بستی سے لے کر تھانے تک اور تھانے سے لے کر جنگل تک بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ میرا حساب کتاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جن 2 پولیس اہلکاروں نے گھوڑوں پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، میں ان سے تفصیلی بات چیت کر چکا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلح گھڑ سوار ڈاکو جنگل کی طرف جانے والے راستے پر غائب ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مزید تعاقب جاری نہ رکھ سکے، مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ غیر اطمینان بخش صحت والے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس روایتی اسلحہ تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اس زمانے کے لحاظ سے رائفلیں تھیں، پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت کی صورتحال میں اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا
تو وہ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر علی کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ 16 آنے یقین ہے سرکار، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات کا اعتبار نہ ہو تو اپنے بندوں سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور ASI نوازش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں آگے تک ان کا کھرا نکالوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، بستی کی سمت پایا جانے والا وہ کھرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے آیا وہ ڈاکو اسی بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے، اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کے بجائے ASI نوازش نے کہا، اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیہ کے گھر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ خوشیہ کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ASI نے بتایا، ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہ خاصی اہم اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ آپ لوگوں نے خوشیہ سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ کی ہے؟ ASI نے جواب دیا، ملک صاحب، ابھی تک ہم نے خوشیہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔ میں جس کام سے دوسرے شہر گیا تھا، اگر اس میں کچھ پیچیدگی پیدا نہ ہو جاتی تو میں صبح ہی اپنے تھانے پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال میں SP علاقہ کے حکم پر وہ کام نپٹانے گیا تھا، اس لیے اسے ادھورا چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ کھوجی وزیر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی، تمہارا کہنا ہے کہ وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے سفر کر کے تھانے پہنچے اور یہاں کی حوالات میں سے اپنے سردار کو چھڑا کر جنگل کی سمت فرار ہو گئے۔ کیا تم نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوشیہ کے گھر کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال اس سلسلے میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے تجربے کو کام میں لا کر کم از کم یہ ضرور پتہ چلا لوں گا کہ وہ کس سمت سے سفر کر کے خوشیہ کے گھر پہنچے تھے۔ اگر انہیں وہاں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تو ان کا کھرا سلامت ہوگا۔ ASI نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، بستی ہمارے تھانے سے مغربی جانب واقع ہے۔ بستی کے ختم ہوتے ہی کھیتوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد بڑی نہر کی دوسری سمت بھی کھیت ہی کھیت ہیں۔ آج کل کھیتوں میں فصل بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ڈاکو اسی طرف آئے تھے تو کھیتوں میں ان کا کھرا اٹھانا خاصا مشکل کام ہوگا۔ مشکل اور آسان تو بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے کہا، یہ ضروری کارروائی فوراً ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم ہو، ASI نوازش فرما برداری سے بولا۔ میں نے نوازش کو اپنے کمرے میں روک کر دوسرے افراد کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کھوجی سے میں نے برآمدے میں ٹھہرنے کو کہہ دیا۔ جب میں اور ASI کمرے میں رہ گئے تو میں نے اس سے کہا، نوازش علی، تم فوری طور پر SP آفس روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں تمہیں SP صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو صورتحال کی وضاحت کے لیے خود بھی SP صاحب سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن تھانے میں میری موجودگی اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ میں نے ASI کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ رکے میں نے سلطان ڈاکو کے بارے میں تفصیلاً درج کر دیا۔ SI صاحب اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ خطرناک ڈاکو عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں تھا۔ میں نے SP سے یہ درخواست بھی کی کہ میرے تھانے کو مزید نفری مہیا کی جائے تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی جا سکے۔ پہلے میں نے سلطان کو جنگل میں اس کے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اس مشن میں افرادی قوت سے زیادہ میری حکمت عملی کا دخل تھا، مگر اب ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ اس مرتبہ سلطان اس کے ساتھی ڈاکو اس جنگل میں کہیں پناہ نہیں لیں گے، اور بالفرض اگر انہوں نے جنگل ہی میں کہیں روپوشی اختیار کی تو ان کی وہ پناہ گاہ میرے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی۔ جنگل خاصا گھنا اور وسیع و عریض تھا۔ ڈاکوؤں کی تلاش میں اس کے مختلف حصوں میں چھاپے مارنے کی ضرورت تھی، اور نہایت ہی پلاننگ کے ساتھ۔ ویسے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ وہ لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہوں، یا وقتی طور پر انہوں نے اس جنگل کو خیر آباد کہہ دیا ہوگا تاکہ پولیس کی کارروائی سے محفوظ رہ سکے۔ ASI کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ڈاکو کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجنے کا بندوبست کیا۔ لاش کا تفصیلی معائنہ میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس پر زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں تھی۔ لگ بھگ 12:30 بجے میں نے کھوجی کو اپنے ساتھ لیا اور خوشیہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ SI شمشاد کا تھانے میں رہنا ضروری تھا، چنانچہ حوالدار فرزند علی اور ایک کانسٹیبل کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رسول نگر نامی وہ بستی تھانے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی اور خوشیہ کا گھر بستی کے آخری کنارے پر ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں اور حوالدار یونیفارم میں تھے، جبکہ کھوجی نے پاپلین کا کرتا اور تہبند زیب تن کر رکھا تھا۔
سر پر اس کی مخصوص پگڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے متجاوز تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی نگاہ ابھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس عمر میں بھی اینک کے بغیر تلاوت کلام پاک کر سکتا تھا، اور دور دیکھنے کے لیے بھی اسے آنکھوں کو چندہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال کیا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں خوشیہ سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ اندر چند لمحے خاموشی رہی۔ کون ہے؟ پوچھنے والی کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، ورنہ ابھی تک کوئی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ عورت کسی سے مشورہ کر رہی ہے۔ میری سماعت تک کچھ اس قسم کی آوازیں پہنچی جیسے دروازے کے پیچھے خسر پسر کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، دروازہ کھولنے میں پس و پیش سے کام لیا جا رہا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور بآواز بلند کہا، خوشیہ، دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چند لمحات بعد دروازے کی کنڈی گری اور نیم وا دروازے میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی صورت نظر آئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو خوشیہ سے کیا کام ہے؟ اس عورت کی صورت اور آواز سے بڑھاپا جھلکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس تضاد کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا، خوشیہ سے مجھے جو کام ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم اسے باہر بھیجو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم غالباً خوشیہ کی بیوی ہو؟ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے بتایا، جی میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری ہوں۔ خوشیہ کو رات سے بخار ہے، وہ اندر سویا پڑا ہے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہ آیا، اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بند دروازے کے پیچھے خسر پسر کی جو آوازیں سنی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دروازہ کھولنے سے قبل تم نے کسی سے صلاح مشورہ کیا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہاری بیٹی تھی؟ تم تینوں کے سوا اس گھر میں اور تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ میرے ان سوالیہ جملوں سے گھبرا گئی، گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں جی، میں نے تو کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا، وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی۔ آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے گھور کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر خوشیہ کو بخار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، تو کیا ہوا؟ تم دروازہ کھولو، میں اندر جا کر اسے مل لیتا ہوں، یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ وہ میرے تیور سے بھانپ گئی کہ میں کسی بھی صورت ٹلنے والا نہیں ہوں۔ کھوجی وزیر علی نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا اسی گھر سے تھانے تک پہنچا اور پھر تھانے سے وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ میں خوشیہ اور خوشیہ کے گھر کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیہ کی بیوی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا اور ہم گھر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ ایک کشادہ صحن والا گھر تھا، جس کے پچھلے حصے میں 3-4 کچے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اونچی چھتوں والے یہ کمرے ہر قسم کے موسم کے لیے موزوں تھے، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم۔ کشادہ صحن میں آم، جامن، امرود اور نیم کے درخت بھی استادہ نظر آئے۔ چند مویشی بھی اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کنڈلی بنائی گئی تھی، بیک وقت درجن بھر جانور چارہ کھا سکتے تھے۔ کھوجی نے صحن عبور کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب، میں اس صحن کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈاکوؤں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں کچھ وقت گزارا ہے تو اس کے آثار مل جائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم کانسٹیبل کو ساتھ رکھو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھوں تو وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوشیہ کی بیوی ہماری ان سرگوشیوں سے خاصی متوحش ہوئی، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی۔ بخت بھری نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ یقیناً خوشیہ ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوشیہ نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹا رہنے کا اشارہ کر دیا۔ بخت بھری نے ہمارے لیے دوسری چارپائی پر ایک اجلی چادر بچھا دی اور جلدی سے بولی، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، تنہائی میں خوشیہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاصی جز بز نظر آئی، تاہم تھوڑے تامل کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی سے کہا، تم اس پر نظر رکھو، جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس گھر کے کسی مکین کو باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ بیرونی دروازے کی نگرانی بہت ضروری ہے، اگر کوئی خاص بات نوٹ کرو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اوکے سر، حوالدار نے مستعد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ خوشیہ مریل سی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ خوشیہ کی عمر 65 کے قریب تھی اور اس کا پورا سر سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خوشیہ، معاملے کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سر کو تھام کر بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا سر تو پہلے ہی قابو میں نہیں، کچھ چکر سا آ رہا ہے۔
اگر تم اداکاری سے باز نہ آئے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچانک میرا لہجہ بہت سنگین ہو گیا، اور تمہیں اتنا معلوم ہوگا کہ پولیس والوں کا دوسرا راستہ کتنا بھیانک اور پرخار ہوتا ہے۔ اپنی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ وہ گھگیایا، جناب آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کسی قسم کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جانتا ہے میں پچھلی رات سے بخار میں تپ رہا ہوں۔ اس وقت بھی میرا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی تم بخار میں مبتلا ہو، اس کے لیے چھونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، اگر تیز بخار ہے تو سر میں درد ہوگا، چکر بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ جلدی سے بولا، جناب آپ یہ سب مان رہے ہیں تو پھر آپ کو میری بات پر اعتبار کیوں نہیں؟ اب یقین جانے میں کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری اداکاری سے میری مراد یہ ہے کہ تم بے خبری کا ناٹک کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا معاملہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میرے سوال نے اس کی آنکھوں میں وحشت کو نمودار کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا ہر حصہ خوف کی لپیٹ میں نظر آ رہا تھا، تاہم خوشیہ کی زبان نے حتی الامکان ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خوشیہ میں تمہارے ساتھ بوجھو تو جانے کھیلنے نہیں آیا، لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچانک میرا لہجہ سنگین ہو گیا۔ اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوالات کی ہوا کھانے کا شوق رکھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تھانے میں تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت بھر گئی۔ نحیف آواز میں منمنایا، میری خطا کیا ہے؟ تمہاری خطا یہ ہے کہ تم نے پچھلی رات 6 ڈاکوؤں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں نے کڑک کر کہا، آپ کو غلط فہمی کے بچے؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت انداز میں کہا، میں مکمل تسلی کیے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ مذکورہ ڈاکو تمہارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ ایک دو پل کے لیے یا پوری رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتاؤ تمہارا ان ڈاکوؤں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے ہیں؟ خوشیہ کا وجود کپ کپانے لگا۔ اس لرزے میں بخار سے زیادہ میرے ٹریٹمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کوجی وزیر علی میرے پاس آ گیا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملک صاحب، کوجی سنسنی خیز لہجے میں بولا، میں نے کشادہ سین سمیت پورے گھر کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں چند افراد نے کچھ وقت گزارا ہے۔ صحن میں ان کے گھوڑوں کے قدموں کا کھرا بھی مل گیا ہے۔ یہ انہی گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ہیں جو اس گھر سے نکل کر تھانے کی طرف گئے تھے۔ سن رہے ہو خوشیہ؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ ایک ماہر اور تجربہ کار کھوجی کا تجزیہ ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ خوشیہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سینے پر ہاتھ رکھ کر کمزور آواز میں ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، اس کی بیوی اور بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ جناب اس گھر میں ایک بوڑھی عورت کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ کانسٹیبل نے کہا، وہی عورت جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا، بیٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تم بخت بھری کو یہاں لاؤ۔ کانسٹیبل کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا، کانسٹیبل واپس آئے تو تم اس کے ساتھ چلے جانا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکو کہاں سے گزر کر اس بستی تک پہنچے تھے۔ میں خوشیہ کا انٹرویو کرتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہاری تحقیق سے اس کو پکڑ لیں گے۔ جنگل کی جانب بعد میں جائیں گے۔ اس راہ کا کھرا زیادہ دیر تک محفوظ رہے گا، جبکہ ادھر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بستی سے آگے پھیلے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل جاؤ۔ وہ پرمانی انداز میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخت بھری کمرے میں موجود تھی۔ وہ خوشیہ کی طرف بڑھی، اسے پانی پلایا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ قدرے سنبھل گیا۔ اس دوران میں کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے خوشیہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بخت بھری سے سوال کیا، تمہاری بیٹی گھر میں موجود نہیں؟ کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ جی، وہ اپنے ماموں کے گھر چنی وال گئی ہوئی ہے۔ بخت بھری نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چنی وال ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو میرے تھانے سے شمال کی سمت واقع تھا۔ بیوی کے جواب پر خوشیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرزنش کو واضح طور پر پڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بخت بھری کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ خوشیہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لہٰذا میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خوشیہ، تم نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تمہارا چہرہ تکتا رہوں۔ اگر تم تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تو میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے یا پھر؟ میں نے دھنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ اس نامکمل جملے کے پیچھے ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ ڈاکوؤں کے ذکر پر بخت بھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور
خوشیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی، تو کیا آپ ڈاکوؤں کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ پہلے میں نے اس کی غیر موجودگی میں خوشیہ سے ڈاکوؤں کے حوالے سے سوالات کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ہائے ہائے کرنے لگا تھا۔ بخت بھری کا چونکنا اس بات کا بین ثبوت تھا کہ اس گھر میں کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی۔ میں نے بخت بھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلسلے تو اور بھی بہت ہیں بی بی، لیکن فی الحال ڈاکوؤں کا معاملہ زیر غور ہے۔ وہ ذرا سیما نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک نگاہ میں سینکڑوں سوال تھے۔ خوشیہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بخت بھری کی نگاہ میں ایسی کون سی بات تھی جس نے خوشیہ کے آنسو نکال دیے۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے خلاف توقع تھی۔ وہ دھواں دھار انداز میں بآواز بلند رو رہا تھا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ اسے شاید تیز بخار کی وجہ سے کوئی دورہ وغیرہ پڑ گیا ہے۔ اونچے درجے کا بخار اگر سر کو چڑھ جائے تو انسان اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات شدید بخار کے سبب انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی کیفیت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوشیہ 2-3 منٹ ہی میں سنبھل گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گلگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور نہ ہی ڈاکوؤں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ اچانک ہی ہمارے گھر میں گھس آئے تھے، ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بخت بھری سکتے کسی کیفیت میں خوشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے ڈاکوؤں کے حوالے سے آپس میں زباں بندی کا کوئی عہد کر رکھا تھا۔ جب خوشیہ کی زبان کے بند کھل گئے تو بخت بھری نے سوچا وہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے کیوں رہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اگر وہ ہماری بیٹی کو رائفل کے نشانے پر نہ رکھ لیتے تو شاید ہم انہیں اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہم سونی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بیٹی کے ذکر پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے بخت بھری مجھے بتا چکی تھی اس کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی تھی۔ اس کا ڈاکوؤں کے حوالے سے ذکر چونکا دینے والی بات تھی۔ میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹی کا نام سونی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری کتنی بیٹیاں بخت بھری؟ صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب، یہی سونی، وہ حرکت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے؟ وہ سونی ہی تو چن والی۔ وہ یکلخت خاموش ہو گئی اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ سونی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت دو مختلف اور دور دراز گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں ڈاکو اسے رائفل کے نشانے پر رکھ کر تم لوگوں کو تعاون کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور ادھر چن والی میں وہ اپنے ماموں کے گھر میں بھی موجود ہے۔ یہ کیسا ماورائی چکر ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ہمزاد والی پٹی پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ میری سخت اور چپتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ بخت بھری، خوشیہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم بھی کوئی جھوٹ کیوں بولیں؟ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا، پھر خفیف آواز میں اپنی بیوی کو اپنی خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میرے نانا کرنے کے دوران میں بخت بھری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا اور وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی اس کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی چاہتا ہوں۔ سلطان ڈاکو کے حوالے سے وہ کچھ کر گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی خوشیہ، اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں اصل کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون آمیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور لہجے میں مجھے جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سونی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا، ہر شخص کی روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں، جس میں موسموں کے تغیر اور تبدل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام 1-2 گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں۔ باقی سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ رات میں اور خاص طور پر موسم سرما کی رات میں لوگ بہت جلد اپنے بستر میں جا پہنچتے ہیں۔ شہری زندگی کی طرح آدھی رات تک اور بسا اوقات اس کے بعد بھی تادیر جا کر صحت کا کباڑا نہیں کیا جاتا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا گاؤں کے ہر باسی کا معمول ہوتا ہے۔ خوشیہ اور اس کی بیوی بیٹی بھی رات کے پہلے پہر سونے کے لیے لیٹ گئے اور جلد ہی نیند کی پرکیف وادی نے ان پر اپنے در وا کر دیے۔ سونی کی عمر 21-22 کے درمیان تھی۔
یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے اور گاؤں دیہات کی خالص فضا کی تازگی سے ہم آہنگ ہو کر عجیب بخار دکھاتی ہے۔ مرد ہو یا زن، اس عمر میں سب پر جوانی ٹوٹ کر برستی ہے۔ سونی اس میں بامسمہ تھی۔ خوشیار اور بخت بھری ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ سونی دوسرے کمرے میں۔ بخت بھری نے کئی مرتبہ سونی سے کہا کہ وہ اکیلی نہ سویا کرے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابا یعنی خوشیہ کی موجودگی میں والدین کے کمرے میں سونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ یہ دلیل بھی دیتی کہ اس کا کمرہ ان کے کمرے سے زیادہ دور تھوڑی ہے۔ در حقیقت وہ دونوں کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور دونوں کی درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جہاں سے بآسانی کمروں سے نکلے بغیر ادھر سے ادھر آیا جایا جا سکتا تھا۔ سونی یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیتی کہ بیچ کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ فوراً انہیں مطلع کر دے گی۔ الغرض وقوعہ کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر جگائے جانے پر بکھلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ بخت بھری نے جواباً سرگوشیانہ انداز میں پوچھا اور سونی کے کمرے میں کھلنے والے مشترکہ دروازے کی طرف دیکھا۔ بخت بھری ایک ماں تھی اور گڑبڑ کے حوالے سے آپ اس کا دھیان سونی کی طرف چلا گیا تھا۔ مذکورہ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، تاہم اسے کنڈی نہیں لگائی جاتی تھی۔ خوشیہ نے آواز دبا کر کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے کمرے کی طرف آوازیں سنی ہیں، شاید انہی آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ تم ڈرانے والی باتیں کرے ہو خوشیہ؟ بخت بھری کی آواز میں ذرا سمکی تھی۔ اس صورتحال نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ میں سونی کو جا کر دیکھتی ہوں، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی اور چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ خوشیہ نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ پھر گھر کے دوسرے حصوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ کے اندر یہ انکشاف ہو گیا کہ سونی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے اور اسی وقت انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ صحن میں نصف درجن گھوڑے دیکھ کر وہ شدید الجھن میں پڑ گئے۔ اسی وقت ایک کمرے میں سے چند افراد کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کے مانند مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ سنائی دینے والی آوازوں میں سونی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس کمرے کے وحشت ناک منظر نے ان کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ 6 ڈاکوؤں نے سونی کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کس طرح وہاں ایک دیا بھی روشن کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سونی سے مدد لی ہوگی۔ دیے کی ناکافی لو میں سونی کی صورت خوف و دہشت کی علامت بن کر رہ گئی تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ڈاکوؤں کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے اور انہیں بھی بے بس کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 ڈاکو سونی اور بخت بھری کے پاس ہی رک گئے اور باقی 3 خوشیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 ڈاکو دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور تیسرا خوشیہ سے مذاکرات کرنے لگا۔ ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا، شرط یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تم لوگ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ خوشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہ بولا، ہم 2-2.5 گھنٹے تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے شرافت کا ثبوت دیا تو ہم جیسے خاموشی سے آئے ہیں بالکل ویسے ہی یہاں سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی گڑبڑ یا تمہاری چالاکی کی صورت میں تم تینوں جان سے جاؤ گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر کوئی بھی کمزور اور شریف انسان کسی خطرناک ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خوشیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں رک جاؤ۔ میری بیوی اور بیٹی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا، ڈاکو نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اپنے عمل سے ان کا سراہنا نظر آتا تھا۔ دوسرے 5 اسے بہت تعظیم دے رہے تھے۔ اگلے چند لمحات میں خوشیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اور سونی کو انہوں نے کیسے ٹریپ کر لیا۔ گھر کے صحن کے اندر ہی ایک کونے میں دیہاتی ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر کے صحن میں پہنچے، سونی ضرورت کے تحت ٹوائلٹ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، انہوں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا، پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے تھے۔ گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا تھا، یعنی ایک شخص صحن کی دیوار کود کر گھر کے صحن میں پہنچا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے 6 گھوڑے اور گھڑ سوار صحن میں موجود تھے۔ داخلی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ خوشیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی جان اور عزت کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں تو اس کے خوف میں واضح کمی ہو گئی۔ اس نے ڈاکوؤں کا سردار نظر آنے والے شخص سے استفسار کیا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک ہمارے حلیوں سے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ اندازہ تو میں لگا چکا ہوں، خوشیہ نے سر کو
تفہیمی جنبش تھی۔ تم لوگوں کے حلیے تو تمہیں ڈاکو ظاہر کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا تم لوگ کہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو؟ اوئے بڈھے، شکل سے تو تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، ڈاکوں کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں ڈاکہ ڈالیں گے، اس کے بعد کس طرف کا رخ کریں گے؟ کیا تم نے ہمیں اتنا ہی بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ڈاکو کی ڈانٹ پھٹکار نے خوشیہ کو خاموش کر دیا۔ ڈاکو کے تیور بتاتے تھے کہ اگر خوشیہ نے مزید کوئی سوال کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور ڈاکو کا آپے سے باہر ہو جانا نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ بخت بھری اور سونی کو کوئی گزند پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں وہ تینوں پوری طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھے، لہذا خوشیہ کا چپ سادھ لینا ہی وقت کی ضرورت، مصلحت کا تقاضا اور دانش مندی کا شیوا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے سونی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، خوشیہ چیخ اٹھا۔ ہم نے آپ لوگوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور خاموشی سے اپنی راہ لیں۔ خوشیہ کا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں ہونے والی کارروائی کسی کی نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ خاموش اور ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر ویسے بھی بستی کے لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لہذا کسی کا خوشیہ کے گھر کی جانب متوجہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار یعنی سردار سے مراد وہ شخص ہے جو اس شیطانی ٹولے کو لیڈ کر رہا تھا۔ دراصل ان کا سردار تو سلطان تھا، نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اوئے بڈھے، تم نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے تم سے کسی قسم کی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میری نیت صاف ہے، تم میری بات پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ خوشیہ کی جوان جہان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کہ وہ ایک ڈاکو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ اس کی منطق عجیب اور تجویز نرالی تھی۔ خوشیہ نے کہا، میں مانتا ہوں تم لوگوں نے پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں انتہائی شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکوؤں یا جرائم پیشہ افراد سے ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب خود کو شریف ڈاکو ثابت کرنے کے لیے تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ایک عظیم اور خدا ترس انسان ہو۔ ڈاکو کا پیشہ تمہاری مجبوری ہوگا۔ سردار دھیمے لہجے میں ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی کو ہم ضمانت کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ میری بیٹی اور بہن کی طرح ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان بند رکھی اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی غلطی نہ کی تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہاری نظر کے سامنے ہوگی، لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری بیٹی کی جان یا عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ وہ میری سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھانے دار صاحب۔ داستان کے اختتام پر خوشیہ نے گلگیر آواز میں کہا، اور تم بخار چڑھائے خاموشی سے گھر بیٹھے ہو؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر کیا کروں میں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھانے میں آ کر اس واقعے کی رپورٹ ہی درج کروا دیتے تاکہ انہیں تلاش کرنے میں ہمیں کوئی آسانی حاصل ہو جاتی۔ آپ اپنی آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ برہمی سے بولا۔ میری اس رپورٹ کو مخبری سمجھ کر اگر ڈاکو سونی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب سونی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ڈاکو اپنی زبان کا پاس کریں گے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی طرح کا کوئی پڑھا لکھا اور قانون داں شخص نہیں ہوں۔ میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے اسی پر عمل کیا۔ ہم میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ اس دوران میں ہم سے اگر کوئی سونی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم یہی بہانہ کریں گے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے۔ چن والی میں واقعی سونی کا ماموں عبد القدیر رہتا ہے۔ اسی دوران میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری کھانے کے لوازمات سے بھری ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی مجھے حوالدار فرزند علی کی صورت نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا، یہ لوگ تو پہلے لوٹے پٹے بیٹھے ہیں۔ بخت بھری نے میری بات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیہ نے اپنی داستان غم مجھے سنا دی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محنت سے سامان خاطرداری تیار کر کے لائی تھی، لہٰذا اس کی کاوش کو نظر انداز کر دینا کفران نعمت ہوتا۔ میں اور حوالدار ٹرے میں موجود اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگے۔ خوشیہ نے ڈاکوؤں کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تشنا تھے، خاص طور پر یہی بات کہ انہوں نے 2 گھنٹے اس کے گھر میں قیام کیوں کیا تھا۔ وہ جہاں سے بھی آئے تھے، ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنے سردار سلطان ڈاکو کو پولیس کی تحویل سے نکالنے آئے تھے۔ وہ سیدھے تھانے کیوں نہ آ گئے؟ اگر خوشیہ کے گھر میں وہ 2 گھنٹے ٹھہرے تو کیوں؟ کیا اس طرح وہ اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میرا ذہن تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ SI شمشاد کے مطابق مسلح ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے لگ بھگ 4 بجے صبح تھانے پر حلہ بولا تھا۔ اس حساب سے کہا جا سکتا تھا وہ کم و بیش 2 بجے خوشیہ کے گھر پہنچے ہوں گے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، ڈاکو کتنے بجے تمہارے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ آدھی رات کے بعد یہاں آئے تھے۔
البتہ ان کے جانے کے بعد میں اور وقت بھری صبح تک سو نہیں سکے تھے۔ یہ واقعہ ایسا ہی تھا کہ کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے تھانے کا رخ کیا تھا، اور خوشیہ کے بیان کے مطابق اس کی بیٹی سونی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو کیا انہوں نے سونی کے ساتھ میں تھانے پر دھاوا بولا تھا، یا اس اغوا شدہ دوشیزہ کو انہوں نے کہیں راستے میں بٹھا دیا تھا؟ تھانے سے واپسی میں وہ بہت جلدی اور افراتفری میں تھے، اور 2 پولیس اہلکار گھوڑوں پر ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے، لہذا سونی کو راستے میں سے اٹھانے کے امکانات تو صفر کے برابر تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ یا تو سونی ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی، یا پھر انہوں نے اسے اس سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی سونی کو اپنے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف لے گیا ہو۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب وہ پورے 6 افراد تھے، اور ان کے پاس اسی تعداد میں گھوڑے بھی تھے۔ خوشیہ کی بات کی تصدیق جب بخت بری نے بھی کر دی تو میں مخمصے میں پڑ گیا۔ یہ تو ڈاکوؤں کی وہی تعداد تھی جو تھانے پر حملہ ور ہوئی تھی۔ کہیں کوئی گڑبڑ تھی جو فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈاکوؤں نے سونی کو اپنے ساتھ رکھ کر تھانے والا مارکا مارا ہوگا، وہ مارکا جس میں وہ اپنے سردار کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی کی لاش تھانے میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خوشیہ سے ان تمام حجت ضروری جانا۔ کیا تم نے ڈاکوؤں کو باقاعدہ گنا تھا، یا یوں ہی اندازے سے ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہو سکتا ہے وہ 6 نہ ہو، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 بھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان کی تعداد میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ میں ان 2 گھنٹوں میں کم از کم 8 بار انہیں گنا تھا، اور ہر مرتبہ وہ 6 ہی تھے۔ خوشیہ کا جواب تشویش میں مبتلا کر دینے والا تھا، تاہم اس وقت میں نے ذہن کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور اس سے پوچھا، کیا ڈاکو سونی کے علاوہ بھی تمہارے گھر سے کوئی شے اٹھا لے گئے ہیں؟ ہماری سب سے قیمتی چیز تو سونی ہی تھی جناب، بخت بھری نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب وہ اسی کو ساتھ لے گئے تو باقی چیزوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سونی کے بغیر تو یہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ایک ماں کا جذباتی جواب تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خوشیہ کو دیکھا، کیونکہ ابھی تک میرا سوال جواب طلب تھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، نہیں جناب، انہوں نے میرے گھر سے کوئی شے نہیں اٹھائی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خوشیہ سے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، تمہارے خیال میں انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ میں تو صبح سے بخار میں جل رہا ہوں جناب، ان نکات آمیز لہجے میں بولا، مجھے کچھ خبر نہیں اس گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ سونی کی المناک جدائی نے مجھے قبر سے قریب کر دیا ہے۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کرے وہ لوگ اپنے وعدے کی پابندی کریں اور آج شام سے پہلے میری سونی یہاں ہو۔ امید اور دلاسا بہت ہی مضبوط جذبات ہیں، جن کے سہارے بڑے سے بڑا غم کا پہاڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے عبوری سردار نے خوشیہ کو دلاسا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو ان کے بارے میں نہ بتایا تو وہ سورج غروب ہونے سے قبل اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی امید پر دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بخت بری سے پوچھا، تم تو آج گھر سے باہر نکلی ہوگی، کیا تمہیں خبر ہے ڈاکوؤں کے جانے کے بعد اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ جی، میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، آپ کے تھانے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ لوگ ایک حوالاتی کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ وہی 6 ڈاکو تھے جو زبردستی تمہارے گھر میں پناہ گزین ہو گئے تھے، میں نے بوڑھے میاں بیوی کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جس حوالاتی کو انہوں نے تھانے سے نکالا ہے ان کا سردار تھا سلطان ڈاکو۔ بخت بھری نے گھبراہٹ بڑی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ تو اندھیر نگری والی بات ہوگی، جب ڈاکو تھانہ توڑ کر اپنے بندے کو چھڑا سکتے ہیں تو پھر ہم غریب غربا کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ خوشیہ نے کہا، ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہم نے فائرنگ کی کچھ آوازیں تو سنی تھیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے تھانے میں کوئی مارکا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کرے میری بیٹی خیریت سے گھر آ جائے۔ میں مزید آدھا گھنٹہ وہاں رک کر اور ان دونوں میاں بیوی سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ خوشیہ تو بخار کی وجہ سے ایک مصیبت میں مبتلا تھا اور بخت بری اپنی سونی کے غم میں نڈھال۔ میں نے انہیں زیادہ پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا، جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میری آپ سے ایک التجا ہے، اگر آپ مان لیں تو۔ ہاں کہو۔ مجھے اس لاچار اور مجبور باپ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ابھی تک یہ بات ہم نے صرف آپ کو بتائی ہے کہ سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام تک یہ راز کسی کو نہ بتائیں، ورنہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ اور شام کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے اس خشکمان بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ڈاکو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رات سے پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچا دیں گے۔ خوشیہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اسے یہ نہ کہہ سکا کہ ڈاکو اب کبھی تمہاری بیٹی کو واپس نہیں کریں گے۔ رات تک ہی کی تو بات تھی۔
اس کی امید وقت کا بے رحم تیشہ کاٹ کر رکھ دیتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خوشیہ، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے ان دونوں کو تاکید کی کہ وہ ہماری اس کارروائی کا کسی سے کوئی ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے نکل آیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب لگتا ہے کھوجی کچھ زیادہ ہی دور نکل گیا، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ میں نے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی اہم خبر لے کر تھانے پہنچیں گے۔ کانسٹیبل اور کھوجی وزیر علی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں اپنے کام میں زیادہ دیر لگ جائے تو پھر خوشیہ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سیدھے تھانے ہی آ جائیں۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کھوجی کی تاخیر سے خوش آئند بات کا کیا تعلق ہے؟ فرزند علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اب تک وہ واپس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب ہے کھوجی کو ڈاکوؤں کا کوئی سراغ مل گیا۔ خدا اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ یہ جاننے کے لیے بہت دور نکل گئے ہیں کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ مجھے امید ہے وہ کوئی خوش خبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ایک مرتبہ سلطان ڈاکو کا سراغ مل جائے پھر میں اسے بتاؤں گا کہ حوالدار فرزند علی کس مصیبت کا نام ہے۔ میں نے بھی اس کی ساری ڈاکو گیری ناک کے راستے باہر نہ نکال دی تو اپنے باپ کا نہیں۔ فرزند علی کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ میں نے اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ میں ہنسی آنچ محسوس کی اور یہ سب اس واقعے کا نتیجہ تھا جو آج صبح تھانے میں پیش آیا تھا۔ حوالات سے سلطان ڈاکو کو چھڑا کر لے جانا فرزند علی کی بے عزتی تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ پالا مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل و دماغ غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سلطان ڈاکو کی گرفتاری کے سلسلے میں فرزند علی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کر سکے۔ اس طرح اس کا غبار بھی نکل جاتا اور مجھے بھی ایک جوشیلا خطرات میں کود پڑنے والا ساتھی میسر آ جاتا۔ مجھے امید تھی فرزند علی اپنی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے جان کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو فرزند علی، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد سلطان ڈاکو میرے تھانے کی حوالات میں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پھر تمہارے حوالے۔ میں اس لمحے کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ایسا ہو جائے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب آپ سوچ نہیں سکتے مجھے اپنی ناکامیابی پر کتنی شرمندگی ہے۔ میں سود در سود سلطان سے حساب کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم ضرور کوئی کارنامہ انجام دو گے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں قدم قدم پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں سوچ بھی سکتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے، مجھے تمہارے جذبات کا پوری طرح احساس ہے۔ پھر میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر کہا، اور یہ تم ناکامیابی اور شرمندگی کی کیا بات کر رہے ہو؟ ناکامیاب تو تم اس وقت ہوتے جب تمہیں کوشش کرنے کا موقع ملتا، تمہیں تو پہلے ہی مرحلے پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ بہرحال تمہاری ندامت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک غیرت مند اور خوددار شخص ہو۔ مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ اشک شوئی اور دلجوئی سے قطع نظر فرزند علی کا ریکارڈ ایسا شفاف اور قابل فخر تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک وقتی ناکامیابی نے اسے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کا ولولہ زندہ تھا اور وہ سلطان کو دوبارہ حوالات کی اصلاحوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے۔ اس موقع پر میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو فرزند علی، کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم بہت جلد سلطان تک پہنچ جائیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا، تم دیکھو گے ان قریب وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے رہے۔ اچانک فرزند علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگی؟ کون سی بات؟ میں نے بے سختہ پوچھا۔ حوالدار کا سوال چونکہ سیاق و سباق سے خالی تھا، اس لیے میرا چونک جانا لازم بات تھی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سونی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اگر ڈاکو واقعی اسے ساتھ لے گئے تھے تو پھر تھانے والے مارکے میں وہ کہاں تھی؟ میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگا لیا ہے کہ خوشیہ کے بیان کا یہ حصہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوا۔ ہاں فرزند علی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ معاملہ مجھے بھی الجھا رہا ہے۔ خوشیہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو سونی والا قصہ کسی مومے سے کم نہیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بات کے اختتام پر گیند اسی کی کورٹ میں ڈال دی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، خوشیہ اور بخت بری کی باتوں سے تو لگتا ہے وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آ جا کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ڈاکو کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں بھی سر دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی تھا جو سونی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہو پائے ہوں گے۔ 2 ساتھیوں کی صورت میں بلکہ نگرانی اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر ہی رکے ہوں گے اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے وہ سونی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔
یہ سب امکانات تھے جو ہونگے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکوؤں کا جو ساتھی سامنے نہیں آ پایا یا آ پائے، ممکن ہے وہ سونی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں۔ باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا۔ حوالدار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ پھر وہ انکشاف انگیز لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موضوع انتظار کا جان کر 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار لیے۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سونی انہی کے ساتھ گئی ہو۔ عذاباد جنگل میں سب آپس میں مل گئے ہوں۔ وہ چند لمحے تک متوقف رہنے کے بعد بولا، اور تھانے کے عملے نے بھی 6 حملہ آور ڈاکوؤں ہی کا دیدار کیا، اس لیے بھی ذہن 7ویں 8ویں کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر خوشیہ کی بیٹی سونی واقعی ڈاکوؤں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7ویں 8ویں ڈاکو کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنا ہوگی۔ حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کر دیں گے۔ فوری طور پر ہمیں تو ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، وہ بھی سادہ لباس میں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی، میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکوؤں کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو؟ نہیں جناب، میں آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشیہ کے گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسب وعدہ آج شام کو سونی کو چھوڑنے آئیں تو انہیں قابو کر لیا جائے یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے؟ اگرچہ حوالدار نے ہنسی گھما پھرا کر بات کی تھی، تاہم میں اس کا مقصد و مطلب سمجھ گیا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت ضرور دینا چاہیے، چاہے کم ہی صحیح۔ چنانچہ میں نے ادھوری بات چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر مزید کہا، میں ایک اور 99% کے حساب سے چل رہا ہوں۔ میرے نزدیک، یعنی میری تفتیش کے نزدیک، 1% امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی اپنے وعدے کے مطابق سونی کو پہنچانے خوشیہ کے گھر آئے گا، اور 99% میں یہ سوچ کر 2 کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ یا اس کی بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے بند راہوں کو کھول دے۔ میں نے ذرا وقفہ کر کے حوالدار کے چہرے پر تاثرات کا جائزہ لیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا 100% یقین نہیں کیا فرزند علی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جو شاید جیسی نظر آ رہی ہے اسے ویسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ یہ شک تو بڑے کام کی چیز ہے ملک صاحب، حوالدار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، ہاں اگر اس کا استعمال عقل مندی سے کیا جائے تو، ورنہ یہی شک تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ شک کو صرف پیٹرول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس کو ماچس دکھاتے وقت مثبت سوچ کو ذہن میں بسائے رکھنا ازحد ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تفتیش کی گاڑی شک کے ایندھن سے آگے بڑھتی ہے، لیکن منفی سوچ کے ساتھ اگر اس ایندھن کو استعمال کیا جائے تو انجن میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر تھانے پہنچ گئے۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ خاطر مدارات تھی جو خوشیہ کے گھر میں بخت بری نے ہماری کی تھی۔ اسی شام کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے انہیں خصوصی ہدایات بھی دی تھیں۔ وہ دونوں اہلکار میرے آزمائے ہوئے تھے۔ کھوجی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر علی، تمہارا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آپ اسے جزوی کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ وہ محتاط لہجے میں گویا ہوا، میں نے یہ سراغ لگا لیا ہے کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ اس کا انکشاف چونکا دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کیا نتیجہ سامنے آیا؟ جناب، ڈاکوؤں کا وہ جتھا جنگل کی طرف سے ہی آیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اچھل پڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو وزیر علی؟ میں نے وہی کہا جو میرا علم و ہنر مجھے بتا رہا ہے، لیکن جنگل تو مشرق کی جانب ہے جبکہ بستی مغربی سمت میں واقع ہے۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سرکار، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔
جنگل و بستی انہی سمتوں میں واقع ہیں، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اس نے میرے حکم کے جواب میں بتایا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے اچھی خاصی ڈرامہ بازی سے کام لیا۔ پتہ نہیں ان کی یہ احتیاط کس وجہ سے تھی، بہرحال وہ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ 6 ڈاکوؤں کا وہ دستہ جنگل سے جنوب مغرب کی سمت میں سفر کرتے ہوئے بستی تک پہنچا تھا۔ اس کوسی سفر کے دوران میں وہ فرید پور کے نزدیک سے گزرے ہیں، جو ہمارے تھانے کے جنوب میں واقع ہے۔ اگر جنگل سے سیدھا سادہ رسول نگر کی جانب سفر کیا جائے تو راستے میں ہمارا تھانہ آئے گا، اور یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1.25 میل ہوگا، جبکہ ڈاکوؤں نے جس گولائی میں سفر کیا ہے، اس صورت میں انہیں لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے۔ وہ جنگل سے رسول نگر پہنچے، پھر ہوشیہ کے گھر میں قیام کیا، اس کے بعد تھانے پر یلغار کی اور واپس جنگل کی طرف پلٹ گئے۔ کھرا تو یہی کہانی سنا رہا ہے جناب۔ اگر آپ کا حکم ہوگا میں صبح جنگل میں مزید کھرا اٹھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ رات کے وقت اندھیرے میں یہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ کھوجی اپنی تجزیاتی رپورٹ پیش کر چکا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو پھر یقیناً ڈاکو نے یہی روٹ اختیار کیا ہوگا، لیکن الجھن کا باعث یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ ناٹک کیوں رچایا۔ یہ کام وہ سیدھے سیدھے جنگل سے تھانے پہنچ کر بھی کر سکتے تھے۔ ایک لمبا راستہ طے کر کے وہ ہوشیہ کے گھر کیوں پہنچے؟ ہوشیہ کے گھر میں ان کا قیام میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور جب بھی اس کا خیال آتا میں الجھن میں مبتلا ہو جاتا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا کھیتوں کی جانب جائے گا، جس کے بعد بڑی نہر تھی۔ کھوجی کی رپورٹ تو میرے اندازے کے بالعکس سامنے آئی تھی۔ میں نے سونی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھوجی وزیر علی سے سوال کیا، تمہارا کام مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے تم سے میں ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جو تمہارے ہنر کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ کے کسی مشکل سوال سے بہت خوشی ہوگی جناب۔ اپنے فن اور ہنر کو جانچنے کے لیے ایسی مشکلات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب دوں گا۔ وزیر علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تھانے سے جنگل تک، تھانے سے ہوشیہ کے گھر تک، اور پھر ہوشیہ کے گھر سے دوبارہ جنگل تک ڈاکوؤں کا کھرا نکالا ہے۔ یہ بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے، اور مجھے یقین ہے تم نے بڑی جافشانی سے یہ محنت کی ہے۔ میں ذرا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلح ڈاکو 6 گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں تم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ ہوشیہ کے گھر میں تم نے 6 افراد ڈاکوؤں کا کھرا پایا۔ اس وقت میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس تلاش کے دوران میں کسی مرحلے پر تمہیں یہ احساس ہوا کہ گھوڑوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی واقع ہوئی ہے؟ وہ 6 نہ رہے ہوں، 7 یا 8 ہو گئے ہوں، یا پھر گھٹ کر 5 یا 4 رہ گئے ہوں؟ وہ چند لمحے گہری نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر پر یقین لہجے میں بولا، نہیں جناب، گھوڑوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی۔ وہ اول آخر 6 ہی رہے ہیں۔ میں یہ بات پورے وثوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کھوجی کے اس دعوے نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس انکشاف کے بعد سونی والا معاملہ واقعی بہت ٹیڑھا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کہانی میں فٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اس حوالے سے وزیر علی سے سوال کیا، تم نے ان راستوں میں جگہ جگہ سے جو کھرا اٹھایا ہے، اس میں سب مردوں کے قدموں ہی کے نشان تھے یا کہیں عورت کا کھرا بھی دیکھنے میں آیا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ یہ بات کس بنا پر پوچھ رہے ہیں؟ کیا ان ڈاکوؤں میں کوئی عورت بھی تھی؟ تمہارے جواب کے بعد میں تمہیں اصل بات بتاؤں گا۔ اس سوال کو اپنے لیے ایک اور امتحان سمجھ لو۔ وہ فخر سے سینہ پھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اچانک بے حد بڑھ گئی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے کم نہیں تھی، تاہم اس نے اپنی صحت کو کافی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ خاص طور پر اس کے چہرے کی رعنائی ابھی ماندنی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ چمک تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ بھی تھی۔ ملک صاحب، اس نے گمبھیر آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو تو ایک طرف رکھ دیں، ان کے علاوہ تمام راستوں میں جہاں جہاں بھی انسانی قدموں کا کھرا ملا ہے، اس میں عورت کے قدموں کا ایک بھی نشان نہیں پایا گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، راستے سے میری مراد وہ مخصوص لائن ہے جہاں سے ڈاکوؤں کا گزر ہوا، اور نہ آس پاس کی گزر کا، پر تو مرد و زن اور بچوں بوڑھوں ہر قسم کے لوگوں کا کھرا یقیناً ہوگا۔ میں نے راستے کا ایک ایک چپا چیک نہیں کیا، بلکہ ایک خاص سمت میں اپنے فن کو آزمایا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ خاموش ہو کر وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں کھرے اور سراغ کے فن سے
बखूबी वाकिफ हूँ। अगर निशानात का सिलसिला चल निकले तो फिर दाएं बाएं देखना खतरनाक साबित होता है। इस तरह कोई भी कड़ी हाथ से छूट सकती है और खोजी गुमराह होकर कहीं का कहीं निकल जाएगा। अब आप बताएं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने किसी औरत के खुरे के बारे में क्यों पूछा था? उसके सवाल के जवाब में मैंने उसे सोहनी वाला वाकया सुना दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, ये वाकया डाकुओं वाली कहानी से कहीं लगा नहीं खाता। मुझे यकीन है सोहनी को डाकुओं ने या तो अपने गिरोह से लग रखा होगा या फिर वो सिरे से अगवा ही नहीं हुई होगी। खोजी वजीर अली की बात के दूसरे हिस्से में बहुत ज्यादा उलझन थी। अगर सोहनी को डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे तो फिर खुशिया को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि डाकू ने सोनी को खुद से लग रखा होगा। अगरचा इस इम्कान में भी कबाहत का सामान मौजूद था। अगर ये फर्ज कर लिया जाता कि सोहनी 6 घोड़ों वाले गिरोह से अलग थी तो फिर उसके कदमों या किसी 7वें घोड़े के कदमों का खुरा क्यों नहीं मिला था? ये सवाल बड़ा सनसनीखेज और गौर तलब था, और तमाम तर सूरत हालात का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता तो जहन एक इम्कानी नुक्ते पर आकर ठहर जाता था, और नुक्ता यह था कि ऐन मुमकिन है सोहनी को बस्ती से बाहर कहीं ले जाया ही न गया हो, बल्कि रसूल नगर ही के किसी घर में छुपा दिया गया हो। इस इम्कान को डाकुओं के वादे से भी तकवीत मिलती थी। खुशिया के मुताबिक डाकू ने उसे वादा किया था कि अगर उसने इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखी तो वो आज का सूरज डूबने से पहले सोनी को वापस उसके घर पहुंचा देंगे। ये इसी सूरत मुमकिन था कि सोनी रसूल नगर ही में या उसके आसपास कहीं मौजूद हो। उस दिन का सूरज गरूब हो चुका था। मैंने निगरानी पर मामूर दोनों जवानों को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि वो अंधेरा होते ही चौकन्ना हो जाएं। वो खुशिया के घर के गिरदो नवा में छोटी से छोटी नकलो हमल पर भी गहरी तवज्जो रखें। अगर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस हो तो पहली फुर्सत में मुझे इतला दें। अगर डाकू अपने वादे के पक्के थे तो फिर वो सोनी को छोड़ने जरूर आते, और इस बात के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर थे। खोजी वजीर अली इस मामले में खसूसी दिलचस्पी ले रहा था और उसके कायम करदा अंदाजे मेरे हिसाब के बहुत करीब साबित हो रहे थे। लिहाजा उसे सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर अली? खुशिया ने सोनी के हवाले से गलत बयानी से काम लिया होगा? इस किस्म की गलत बयानी की बज़ाहिर तो कोई ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही। वजीर अली ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर उसने झूठ बोला है तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दी है। जवान बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है जनाब। तुम ठीक कहते हो वजीर अली। मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाया और कहा, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि डाकू वाकई सोनी को अपने साथ ले गए हों, लेकिन उन्होंने फिलहाल उसे बस्ती से बाहर ना निकाला हो? वो इस वक्त भी रसूल नगर ही के किसी घर में मौजूद हो। वो खरे लहजे में बोला, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है जनाब। एक लम्हे को खामोश रहने के बाद उसने मजीद कहा, अगर वैसी ही सूरत हाल है जो आप बयान कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बस्ती में डाकुओं का कोई साथी मौजूद है जिसके पास उन्होंने सोहनी को ठहराया होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। अगर यही बात है तो बस्ती की खाना तलाशी ली जा सकती है। उस बस्ती में ज्यादा से ज्यादा 100 घर होंगे। हम बहुत एहतियात से ये काम कर सकते हैं। इस तरह न सिर्फ सोहनी बाजियाब हो जाएगी बल्कि डाकुओं के किसी हमदर्द का भी सुराग मिल जाएगा जो हमें डाकुओं तक पहुंचाने का वसीला बन सकता है। आपका कहना ठीक है जनाब, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। खोजी गंभीर लहजे में बोला, 100 घरों की खाना तलाशी कोई मामूली काम नहीं। पुलिस की यह कार्रवाई चाहे कितनी भी एहतियात से की जाए, इसे बस्ती वालों से पोशीदा रखना मुमकिन नहीं। इस तरह डाकुओं का वो मुतवक्का साथी या खैर हुआ होशियार हो सकता है और हमारी बेखबरी में कोई ऐसी चाल चल सकता है कि हम सोनी का निशान खो बैठे। मैं खोजी के जावी को अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी बात में वजन है वजीर अली। इस काम के लिए हमें मुखबर से काम लेना होगा। वो चुपचाप बस्ती में कार्रवाई करता रहे। इस तरह वो ये मालूम करने में कामयाब हो जाएगा कि इस बस्ती में कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसे डाकुओं या जराइम पेशा अफराद से हमदर्दी हो। फिर उस शख्स के घर को चेक किया जा सकता है। एक लम्हे को तवक्कुफ करके मैंने मजीद कहा, इसके साथ ही हमें बस्ती से बाहर जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी भी करवाना चाहिए ताकि अगर सोहनी को बस्ती से कहीं और मुंतकिल किया जाए तो फौरन पकड़ में आ जाए। 2 मुस्तैद जवान तो पहले ही या खुशिया के घर पर निगाह रखे हुए। मैं 2-3 अफराद मजीद बढ़ा देता हूँ। आपकी तजवीज़ काबिल अमल और मौजू तरीन है। वह तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, मुखबर इस सिलसिले में हमारी भरपूर मदद कर सकता है। बस एक बात है। वो कुछ सोचते हुए अंदाज में चंद लम्हे रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि सोहनी इस बस्ती के किसी घर में पाई जाए। मैंने उसके ख्याल की रोशनी में कहा, ये नहीं तुम ये कहना चाहते हो कि खुशिया ने अपनी बेटी के सिलसिले में दुरुगोई से काम लिया? उसने तायदी अंदाज में मुझे देखा। मैंने मजीद कहा, क्योंकि अगर सोहनी रसूल नगर में मौजूद नहीं तो फिर या तो डाकू उसे अपने साथ ले गए या फिर उन्होंने उस लड़की को टच ही नहीं किया।
تمہاری کھوج کے مطابق سونی ڈاکوں کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے خوشیہ نے دنستہ غلط بیانی کی ہے، اور جب کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یا تو کسی جرم میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے تجزیے کے مطابق خوشیہ کی ذات شکوک کی دبیز چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ کھوجی نے کہا، سب سے پہلے اسی شخص کو چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے ماموں کو بھی چیک کروں گا، جس کا نام عبد القدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موزہ چن والی میں رہتا ہے۔ پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت بھری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے ماموں سے ملنے چن والی گئی ہوئی ہے۔ کھوجی نے مخبر والے آئیڈیے پر زور دیا۔ میرے قبضے میں ان دنوں سکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا۔ سکندر کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا شخص تھا جسے مردوں کی پھاپھا کٹنی بھی کہا جاتا تھا سرکاری حلقوں میں، ورنہ عام لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان رہنے والا وہ سیدھا سادہ شخص پولیس کے لیے مخبری کرتا ہوگا۔ سکندر بلا کا نقال اور ایک بہترین اداکار بھی تھا۔ اس نے بعض اوقات ایسے کام بھی کر دکھائے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سکندر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے کھوجی وزیر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تائید کر دی۔ وہ بھی سکندر اور اس کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ سکندر کو بلا کر فوراً اس کام پر لگا دیں۔ وہ بستی کے ایک ایک گھر کو سونگ لے گا۔ انشاءاللہ اس طرح بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا سراغ بھی مل جائے کہ ہم جلد از جلد ڈاکوؤں کے سردار سلطان تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں نے سلطان کو میرے تھانے کی حوالات سے نکال کر مجھے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عادی ہوں۔ سلطان کے حواریوں نے مجھے جو چرکا لگایا ہے، میں پہلی فرصت میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تم دیکھو گے وزیر علی، وہ سورما سلطان عنقریب اسی تھانے کی حوالات میں تمہیں دوبارہ نظر آئے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ کھوجی وزیر علی نے استفسار کیا۔ میں اس کے استفسار کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، تم کل صبح 8 بجے تک تھانے آ جاؤ، پھر ہم جنگل کا رخ کریں گے۔ جہاں تک ڈاکوؤں کا کھرا ہماری رہنمائی کرے گا وہاں تک تو جائیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ کھوجی کے جاتے ہی میں نے قابل اعتماد کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایت کے بعد سکندر کو بلانے بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور موجودہ صورت حالات پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ذہن میں ایک خیال موجود تھا کہ ممکن ہے خوشیہ کے گھر کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبل میں سے کوئی اہم اطلاع لے کر واپس آ جائے، لیکن میری یہ موہوم سی امید بھی پوری نہ ہوئی۔ گویا میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہوتا تو سونی اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ 8 بجے کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے ہی کے احاطے میں پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ نیند کا تو بھی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر پیش آمدہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 9 سوا 9 بجے کا وقت تھا جب میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا، اسے نبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے بتایا کہ ASI نوازش علی واپس آ گیا اور اس کے ساتھ 10 کانسٹیبلز بھی آئے ہیں۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں مناسب تیاری کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ASI نے مجھے بتایا کہ SP صاحب تک اس نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ 10 کانسٹیبلز SP صاحب نے میری معاونت کے لیے بھیجے تھے۔ گویا SP صاحب کا یہ عمل تعاون کا بین ثبوت تھا۔ SP صاحب کے طرز عمل سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ASI نوازش کو ہدایت کی کہ وہ مہمان کانسٹیبلز کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ ان سے کام تو کل صبح ہی لیا جا سکتا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ مخبر سکندر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے سمجھایا کہ میں نے کس مقصد کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چنگی طرح سمجھ گیا۔ ملک صاحب کہتے ہوئے میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI نوازش میرے پاس آ گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، ٹہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹہل قدمی اور اس وقت؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، ڈر والی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نہ تو موسم سے خوف زدہ ہوں، نہ ہی رات کی تاریکی مجھے ڈرا سکتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھنٹے بھر کے لیے تھانے سے باہر جائیں گے۔ تم تھکے ہوئے ہو تو بتا دو، میں کسی اور کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تھکن اپنی جگہ جناب، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ کل کی مصروفیات میں تمہارے حصے جو کام آئے گا اس کا اس ٹہل قدمی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے معتدل انداز میں پوچھا، ملک صاحب جانا کہاں ہے؟ خوشیہ کے گھر، میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ہم دونوں جب تھانے سے باہر نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہات کا ماحول اور فروری کا مہینہ، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ سرے شام اتر آنے والی
خنک کی اب اچھی خاصی ٹھنڈ میں بدل چکی تھی۔ اس موسم میں لوگ اندھیرا ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے تھے، باہر ہمیں کون نظر آتا۔ اس ٹھنڈی ٹھار خاموشی میں جب دور کہیں کسی شب بیدار کتے کے بھونکنے کی مدھم اور نحیف سی آواز ابھرتی تو رات کے سناٹے کو لمحاتی بے قراری میں مبتلا کر دیتی۔ اس کے بعد پھر وہی ہو کا عالم۔ بڑی واضح سردی ہونے کے باوجود بھی مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی، یا شاید یہ میری مسلسل سوچ کا نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں خالی ذہن اور خالی معدہ شیطان کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ کہاوت کہاں تک درست ہے اس کا اندازہ تو عملی تجربے سے گزرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خالی ذہن اور خالی معدہ موسم کی شدت کو بڑھانے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ یعنی موسم سرما میں سردی اور موسم گرما میں گرمی کا احساس بڑھ جائے گا، لیکن اگر انسان کا ذہن اور معدہ بھرے ہوئے ہوں تو موسم کی سختی زائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے رات میں بھرپور کھانا کھایا تھا اور ذہن بھی مختلف نوعیت خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا، لہٰذا سردی میرے نزدیک نہیں پٹک رہی تھی۔ اے ایس آئی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ صبح حوالدار فرزند علی میرے ساتھ تھا اور اس وقت اے ایس آئی نوازش علی۔ دونوں کے موڈ اور مزاج میں واضح فرق تھا۔ بہرحال دونوں کام کے آدمی تھے۔ ہم خوشیہ کے گھر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں جلدی دروازہ کھل گیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں خوشیہ کے کمرے میں اس کے سامنے ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے خشک لہجے میں اسے پوچھا، خوشیہ گھر میں تمہاری سونی نظر نہیں آ رہی، کیا ڈاکوؤں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ جناب میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اوپر سے آپ الفاظ کے کوڑے برسا رہے ہیں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ ابھی تک تو سونی واپس نہیں آئی، پتہ نہیں ان نامرادوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس تو آیا، لیکن میرا دل پوری طرح پسیج نہ سکا کیونکہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، خوشیہ مجھے تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی واپس آ سکے گی۔ بہرحال اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ؟ اس نے چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اگر اب تک تم نے مجھے کوئی بات غلط بتائی ہے تو اس کا اعتراف کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ گگیایا۔ میں اس کی گگیاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر مسلح ڈاکوؤں اور اپنی بیٹی سونی کے بارے میں تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو موجود نہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ میں اس کی لکنت کو واضح معنی نہ پہنا سکا۔ وہ ایک تھانے دار سے گفتگو کا خوف ہو سکتا تھا، حالات کی سنگینی کا اثر بھی ہو سکتا تھا، اور دروغگوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہراس بھی ہو سکتا تھا۔ تمہارا سالہ عبدالقدیر چنوالی میں کس جگہ رہتا ہے؟ آپ کو عبدالقدیر سے کیا کام ہے؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم سوال نہیں کرو، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خوشیہ تمہاری بیٹی سونی کا ماموں عبدالقدیر چنوالی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ وقت بھری بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشیہ کے بولنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید آپ بھائی قدیر کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہیں ہم نے واقعی سونی کو چنوالی تو نہیں بھیج دیا؟ وقت بھری نے میرے اس استفسار کا مطمع نظر اس لیے بھی جان لیا تھا کہ اسی کی زبانی دن میں مجھے پتا چلا تھا سونی اپنے ماموں کے پاس چنوالی گئی ہوئی ہے۔ ازاں بعد دونوں میاں بیوی نے اس کی تردید کی تھی اور سونی کو ڈاکوؤں کے ساتھ نتی کر دیا تھا۔ میں نے وقت بھری کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں اور کیوں پوچھ رہا ہوں اس فکر میں تمہیں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، صرف میرے سوال کا جواب دو، خواہ مخواہ کے اندازے قائم کر کے میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو۔ ان دونوں نے جواب دینے سے قبل معنی خاص انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک زبان ہو کر بولے، ہم نے سونی اور ڈاکوؤں کے سلسلے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر بعد میں تم لوگوں کا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا نا تو میں تمہاری ضعیفی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے پھنکار کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں پولیس کی تفتیش کتنی کڑی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نگاہوں کا تبادلہ کیا، پھر سراسیمہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ اس کے بعد میرے استفسار پر خوشیہ نے بتایا کہ عبدالقدیر چنوالی میں زمینداری کرتا تھا۔ ازیں علاوہ اس کے گھر کا محل وقوع بھی مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے وہ ساری معلومات ذہن نشین کر لی اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا، خوشیہ تم کل صبح تھانے آ کر اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا۔ اگر میں تھانے میں نہ ملوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ تمہیں ہر حال میں لکھوانا ہوگی۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم میری اجازت کے بغیر رسول نگر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی یا پھر تمہاری بیٹی بازیاب نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ خوشیہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ وقت بری نے کہا، تھانے دار صاحب ایک تو ہم پہلی مصیبت میں گرفتار ہیں، اوپر سے ساری پابندیاں بھی ہمارے لیے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ پابندی تم لوگوں کے بھلے کے لیے لگا رہا ہوں، ڈاکوؤں کی جانب سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کے خیال سے اس قسم کی ہدایات دے رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ خوشیہ نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ سونی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟
میں نے گول مول جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم صبح تھانے آ کر ڈاکوؤں کے خلاف اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دو۔ جب ڈاکو ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو پھر ان کے قبضے سے سونی کو بھی چھڑوا لیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلانے لگے۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اے ایس آئی نوازش کو میں نے اس طرف آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ 2 سادہ پوش کانسٹیبلز کو میں نے خوشیہ کی خفیہ نگرانی پر متعین کر رکھا ہے۔ وہ تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، نگرانی کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ میں نے اس طرف آتے ہوئے خوشیہ کے گھر کے پیش و گرد کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور مجھے بھی وہ دونوں کانسٹیبلز کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم بھی انہیں نظر نہیں آئے ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بارہا کے آزمائے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا وہ پوری مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے۔ میں نے اے ایس آئی کے سوال کے جواب میں کہا، اگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ کامیاب نگرانی کی دلیل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھاتا رہا، پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کس کی بات اور کون سی بات؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی رسان سے بولا، آپ کی بات جناب، کہ آپ نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار رات میں اتنا سفر کیا ہے کہ خوشیہ کا سالہ چنوالی میں کہاں رہتا ہے۔ اے ایس آئی کا تعجب خالی از علت نہیں تھا۔ بظاہر یہ ایسی معمولی بات تھی کہ میں کسی کانسٹیبل کو بھی خوشیہ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس بہانے خوشیہ کی نگرانی کا انتظام خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر 2 صورت میں سونی کے ماں باپ کے تاثرات کو نوٹ کرنا بھی اہم تھا۔ سونی واپس نہیں آئی تھی اور خوشیہ اپنی بیوی بخت بھری سمیت خاصا ملول اور غمزدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کی حیرت دوچند کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک جو بات معمولی حیثیت رکھتی ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے واقعی اسی مقصد کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اور سنو، تم کل صبح ہی چنوالی روانہ ہو جاؤ گے اور شام سے پہلے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو گے۔ تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ سونی عبد القدیر کے گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ کیا سمجھے؟ اے ایس آئی نے کہا، میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ انشاءاللہ میں شام تک یہ کام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آئندہ روز کھوجی وزیر علی صبح میرے پاس پہنچ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 5 مسلح کانسٹیبلز بھی ساتھ رکھ لیے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ کسی بھی مرحلے پر ڈاکوؤں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے چند روز قبل میں نے سلطان ڈاکو کو گرفتار کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس مرتبہ بھی مجھے اسی مقام سے ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چڑھا تھا۔ ٹھہرنے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے تو کھوجی کی رہنمائی میں آگے بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک تو ڈاکوؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ آگئی جو پہلے کبھی سلطان کا خفیہ ٹھکانہ رہی تھی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ڈاکوؤں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فانن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی نے مجھے آ کر بتایا، ملک صاحب، ڈاکوؤں نے اس جگہ پڑاؤ نہیں کیا، بلکہ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں دم بھر کو نہیں رکے۔ میں نے تشویشناک انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، وزیر علی، یہ جنگل تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو بھی گیا کہ ڈاکوؤں نے یہ جنگل عبور کر لیا تو پھر بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ جنگل سے نکلنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ملک صاحب، کھوجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈاکو گیری ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان لوگوں کا شہروں وغیرہ میں گزر نہیں۔ میرا مطلب ہے اپنے ٹھکانے کے طور پر یہ لوگ جنگل اور پہاڑی ہی منتخب کرتے ہیں۔ کسی بھی واردات کے بعد انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پناہ ایسی ہی جگہوں پر میسر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس علاقے میں پہاڑی سلسلہ تو ہے نہیں اور دور دور تک یہ جنگل بھی اکیلا ہی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہیں؟ زیادہ امکانات اسی بات کے نظر آ رہے ہیں، کھوجی نے کہا۔ ہم آگے بڑھیں گے، میں نے کہا، نتیجہ جو بھی برآمد ہو۔ ہمارے ساتھ جو 5 مسلح کانسٹیبل تھے وہ ادھر ادھر بکھر کر جنگل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے انہیں خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ جنگل گھنا اور پرپیچ تھا، اگر وہ دور نکل جاتے تو بچھڑنے کا امکان تھا۔ میں کھوجی سے باتوں میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل دوڑتا ہوا ہمارے نزدیک آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ کھوجی نے کہا، لگتا ہے اس نے ادھر کوئی جن وغیرہ دیکھ لیا، یہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کھوجی کی بات بالکل درست تھی۔ کانسٹیبل واقعی خوف و ہراس میں نظر آتا تھا۔ وہ ہمارے پاس پہنچا تو استفسار کیا، کیا ہو گیا عارفی؟ تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ عارفی کا اصل نام عارف محمود تھا۔ وہ جوان کانسٹیبل رسول نگر ہی کا رہنے والا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب،
اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عارفی کی فراہم کردہ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں فوری طور پر کچھ اور نہ پوچھ سکا۔ اس نے بتایا، اس طرف جناب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جنگل کے ایک حصے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ عارفی اسی سمت سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں عارفی کی میت میں متذکرہ حصے کی جانب بڑھ گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم اس مقام پر تھے جہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں ایک عورت اور دوسرا مرد تھا۔ دونوں جوان تھے۔ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ عورت نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں جھک کر لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی ایک حیرت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوبصورت اور دلکش نقوش والی لڑکی کے دونوں کان جزوی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 3-4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ لیا کہ لڑکی سے زیورات چھینتے وقت وہ بہیمانہ کارروائی کی گئی تھی۔ چھیننے والا یا والے بہت جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے کانوں اور انگلیوں میں موجود طلائی زیور کو اتروانے کی زحمت نہیں کی، انہیں کاٹ ڈالا۔ ازاں بعد ان دونوں بدنصیبوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران میں باقی کانسٹیبل بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ لاشوں کا بغور جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ کم از کم 2 روز قبل ان کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اس کارروائی میں مصروف تھا کہ عارفی کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ تو زاہد اور سوہنی ہیں۔ ان الفاظ نے مجھے ایک جھٹکا پہنچایا۔ خاص طور پر سوہنی کے ذکر سے میں چونک اٹھا۔ میں نے عارفی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے یہ لاش سوہنی کی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے خوبصورت لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی مجھے 100% یقین ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ میں رسول نگر کے بچے سے واقف ہوں۔ یہ وہی سونی ہے جسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، خوشیہ کی بیٹی سونی۔ او یہ زاہد کون ہے؟ اس مرتبہ میں نے جوان کی لاش کی جانب انگلی اٹھائی۔ یہ بھی رسول نگر ہی کا رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر شک زدہ نظر سے عارفی کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تم نے اطلاع دیتے وقت ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ وہ جناب، کانسٹیبل نے کڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اگر میں ذرا توجہ سے لاشوں کو دیکھتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ زاہد اور سونی ہیں۔ عارفی کا جواز خالی از علت نہیں تھا۔ گھبراہٹ اور خوفزدگی میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے سونی خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات ڈاکو اس کی بیٹی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بخت بھری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگری میں کہیں غروب ہو جاتا۔ میں نے فوری فیصلہ کر لیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں خوشیہ اور بخت بھری کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سونی اور زاہد کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے ربط کی کہانی۔ فوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی۔ ملک صاحب، دونوں لاشیں بتا رہی ہیں کہ ان کی اموات کا واقعہ تازہ ترین نہیں، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس تناظر میں تو خوشیہ کا موقف بالکل ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکوؤں کو سرے سے بری زماں بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ڈاکو نہیں، کوئی اور صحیح۔ یہ واردات تو کسی ڈاکو یا راہزن ہی کا کام ہے۔ کوجی اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارفی سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زاہد نامی وہ جوان رسول نگر کے غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے اسے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سونی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے؟ اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ دیگر 4 کانسٹیبل سونی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ 2 اکڑی ہوئی لاشوں کی دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا، تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاتے جاؤ۔ میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے اس کے بھی امکانات نہیں رہیں گے۔ میں سوچا کھوجی کی بات تو بہت ہی معقول اور منطقی تھی۔ ڈاکوؤں نے تھانے میں جو کارروائی کی تھی اسے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ جنگل عبور کر کے کہیں آگے نکل گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے جنگل ہی کے کسی خفیہ گوشے میں پناہ لے رکھی ہے تو کھوجی اس ٹھکانے تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ پولیس کی موجودگی میں ڈاکو ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کھوجی جنگل ہی میں ڈاکوؤں کے کسی خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا تو پھر سلطان اینڈ کمپنی کو چھاپنا قدرے آسان ہو جاتا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے وزیر علی، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، تم آزادی سے کام کرو اور جیسے ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملے فوراً مجھے اطلاع دینا، میں تمہاری واپسی کا بے تابی سے انتظار کروں گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہیے ملک صاحب، وہ تسلی امیز لہجے میں بولا۔ میں موسم کی سختیاں سہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس جنگل میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو کر آگے بڑھ گیا۔ کھوج کا کام بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے اور بعض اوقات تو حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ضلع جنگ کے ایک تھانے میں تعیناتی کے دوران میں ایک ماہر فن کھوجی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ مجھے سنایا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہ آیا، لیکن جب حالات و واقعات اور چند افراد نے اس کی تصدیق کر دی تو مجھے تسلیم کرتے ہی بنی۔ کسی زمانے میں وہ کھوجی ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھا۔ ایک لڑکی کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لڑکی کسی کے ساتھ گئی تھی، کس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا، اور اب اسی شخص کو ڈھونڈنا تھا۔ لڑکی کھاتے پیتے اور چودھری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ بھگانے والا ایک غریب کھیت مزدور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اسی پسند نے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا تھا۔ بہرحال لڑکی والے ہر صورت میں ان کا سراغ لگانا چاہتے تھے، چنانچہ چودھری نے پولیس پر دباؤ ڈالا اور نتیجے میں کھوجی سے استفادہ کیا گیا۔ کھوجی نے ایک حد تک ان کا کھرا نکالا، پھر بے بس ہو گیا۔ قصہ مختصر، فرار ہونے والے مل نہ سکے۔ اس واقعے کے 15 سال بعد جب کھوجی سرگودا میں تھا تو ایک اتفاق نے اسے اس شخص تک پہنچا دیا جس نے چودھری کی لڑکی کو بھگایا تھا۔ سرگودا کے گاؤں میں طویل چھلانگ یعنی لانگ جمپ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مذکورہ کھوجی موقع پر موجود تھا۔ مقابلے کا انعقاد کھیتوں میں کیا گیا تھا جہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی اور ہل چلا کر کھیت کی مٹی کو ہموار اور قدرے نرم کر دیا گیا تھا۔ کبڈی کے مقابلوں کے لیے عموماً اسی طرح زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ لانگ جمپ کے اس مقابلے میں اس گاؤں اور دور دراز کے علاقوں سے ماہرین نے شرکت کی۔ کھوجی کودنے والوں کے قدموں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ یہ اس کی پیشہ ورانہ نفسیات کا کارنامہ تھا۔ انسان زندگی کے جس بھی شعبے سے وابستہ ہو وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کھوجی بھی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ پھر وہ اچانک چونک اٹھا۔ اس مرتبہ جس ادھیڑ عمر شخص نے چھلانگ لگائی تھی اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور وہ 15 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ کھوجی کے ذہن میں وہ کھرا روشن ہو گیا جس شخص نے چودھری کی لڑکی کو گھر سے بھگایا تھا۔ اس سلسلے میں کھوجی کی نفسیات کے علاوہ اس کی عمدہ اور مضبوط یادداشت کا بھی غالب دخل تھا۔ بہرحال جب وہ مقابلہ ختم ہوا تو کھوجی مذکورہ شخص کو ایک طرف لے گیا اور اسے ماضی کا ایک واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ ہتھے سے اکھڑا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن جب کھوجی نے اسے اپنے بارے میں تفصیلاً بتایا، یہ بھی باور کرایا کہ چودھری ابھی زندہ ہے، جس کا مطلب ہے پولیس ہنوز اس کی تلاش میں ہے، تو وہ شخص منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے کھوجی سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھا اندیکھا اور سنا انسنا کر دے۔ اب تو ان کی اولاد بھی جوان ہو رہی ہے۔ اس شخص کی التجا میں کوئی ایسی بات موجود تھی کہ کھوجی کا دل پسیج گیا اور اس نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر باقاعدہ شادی کی تھی اور اس وقت ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں کسی آزمائشی مرحلے میں ڈالنا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی۔ ان کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا جس کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی۔ میں زاہد اور سوہنی کی لاشوں کے ساتھ جب تھانے پہنچا تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ فوری طور پر میں نے اپنے بندوں کو زاہد اور سوہنی کے لواحقین کی طرف دوڑایا۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی بستی سے تھا اور کانسٹیبل عارفی بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی ساتھ بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد زاہد کی ماں روتی دھوتی تھانے پہنچی۔ اسے اپنے بیٹے کے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بلقیس بی بی کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ ایک عام سی دیہاتن تھی۔ اس وقت وہ بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ گلگیر آواز میں بولی، میرے بیٹے کو کس ظالم نے مارا ہے؟ میں ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ ماں جس کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ گیا ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بلقیس بی بی، مجھے تمہارے بیٹے زاہد کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں اس کے قاتل یا قاتلوں تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ زاہد کا باپ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں آیا؟ رب نواز اگر زندہ ہوتا تو وہی تھانے آتا۔ تھانے دار صاحب، بلقیس بی بی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہد کے سوا اس وقت دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! ایک بوڑھی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتائیں کس نامراد نے میرے زاہد کی جان لی ہے؟ وہ تو بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کبھی کسی سے اس کا جھگڑا فساد نہیں ہوا۔ یہ جان کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ زاہد اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ میں نے بلقیس بی بی کی حتی الامکان دلجوئی کی اور کہا، ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن اور ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ
وہ دونوں بہت خطرناک عزائم لے کر گھر سے نکلے ہوں گے۔ بلقیس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون دونوں؟ آپ زاہد کے ساتھ اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا سوہنی کے بارے میں اسے ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں ہوشیہ کی بیٹی سوہنی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے زاہد کے ساتھ سوہنی کی لاش بھی ملی ہے۔ موت کے منہ میں پھینکنے سے قبل سوہنی کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ پھر میں نے اسے سوہنی کو پیش آنے والے حالات کی متوقع تفصیل بتا دی۔ اوہو، وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام بلقیس بی بی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھی، کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، اس کا بیٹا زاہد ہوشیہ کی بیٹی سونی کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات ہوشیہ کو سخت ناپسند تھی۔ بلقیس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے دل سے سونی کا خیال نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سونی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سونی کی وجہ سے مارا گیا ہے، بلقیس نے دکھی لہجے میں کہا، اور میرا خیال ہے اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون بدماش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی ہوشیہ، اور کون؟ وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، میں نے سنا ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا تھا۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی، ورنہ وہ 10-15 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ہوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ ہوشیہ کے حوالے سے میرے لیے یہ ایک انکشاف ہی تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہا تھا، ورنہ اس کی موجودہ حالت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے۔ اس دور میں انسان کا اپنا ایک مزاج اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب بڑھاپے کا اثر بدن میں اترتا ہے تو ساری تن فن غائب ہو جاتی ہے، اور انسان ہوشیہ جیسی کیفیت میں پہنچ کر بے بس و لاچار ہو جاتا ہے۔ بلقیس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سونی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت دیکھی تھی، گویا کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں اتنے دردناک انجام سے دوچار نہیں کرتا۔ وہ یقیناً کسی راہ زن یا ڈاکو لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سونی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور اب مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں۔ اصل حقیقت تو صرف 2 پارٹیوں کو معلوم تھی۔ نمبر 1 زاہد اور سونی، وہ دونوں اب کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میرے پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلقیس بی بی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں، ہوشیہ ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی ان کی لاش دکھاتا ہوں۔ یہ کارروائی کسی اور شخص نے کی ہے۔ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کی جان لے لی؟ وہ روحانسی آواز میں بولی، میں تو اس کے کسی دشمن کو بھی نہیں جانتی سوائے ہوشیہ کے۔ آج آ کر اس کی تان ہوشیہ پر ہی ٹوٹتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگر ہوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلقیس کی باتوں کا شاید مجھے یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی اپنی سگی اکلوتی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے ہوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک و صاف بھی نہیں تھا۔ اس کی دروغ گوئی مجھ پر کھل چکی تھی۔ سونی اور زاہد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ ہوشیہ نے مجھے بتایا تھا گزشتہ رات سونی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ کھلا جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔ اب میں اسے کسی روح رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس مرتبہ اسے سچ بولنا ہی پڑتا۔ میرے خیال میں ان دونوں کی موت میں کسی ڈاکو یا لٹیرے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس گھنے جنگل میں کیا لینے گئے تھے۔ بلقیس واویلا کرتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، بلقیس بی بی، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا زاہد شہر میں کام کرتا ہے، کیا وہ ان دنوں بستی آیا ہوا تھا؟ ان دنوں نہیں، بلکہ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بلقیس نے بتایا۔ وہ 15 دن میں 1 مرتبہ بستی کا چکر لگاتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے ہی تو وہ واپس گیا تھا۔ 3 روز کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاشیں بھی یہی کہانی سنا رہی تھی کہ وہ 2-3 دن پرانی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مرتبہ بستی سے شہر کی طرف جاتے ہوئے زاہد سونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن ان دونوں کا جنگل کی طرف جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ شہر جنگل سے بالکل مختلف سمت میں واقع تھا۔ میں نے بلقیس بی بی سے پوچھا، جب سے تمہارا بیٹا شہر گیا، یعنی پچھلے 3 دن سے، تم نے بستی میں سونی کو دیکھا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں ہوشیہ اور اس کے گھر والوں کی ٹو میں نہیں رہتی۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ زاہد میرے منع کرنے پر اپنی ضد سے باز آ گیا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشوں کا ایک ہی مقام سے دریافت ہونا یہ کہانی سنا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ضد سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے زاہد اس بدبخت سونی کے ساتھ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس نے میری بات مان کر سونی کو دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، ویسے تھانے دار صاحب، میں نے پچھلے 3 دن سے سونی کو گاؤں میں نہیں دیکھا ہے۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں غائب ہے؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں۔
وہ سادے ایسے لہجے میں بولی، جس پنڈ نہیں جانا اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے پوچھا، شہر میں زاہد کیا کام کرتا ہے؟ وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں تانا ماسٹر تھا، اس نے بتایا۔ میں اب تک ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سوہنی کو زاہد اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ یہ ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے تعلق کا شخصانہ تھا۔ جنگل میں وہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا، اس کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ قاتل میرے ہتھے چڑھ جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک بلقیس بی بی سے مختلف قسم کی پوچھ گچھ کرتا رہا۔ پھر ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب خوشیہ اور بخت بری پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بلقیس بی بی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ان سے نبٹ لوں، پھر تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ اور جناب میرے بیٹے کی لاش؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زاہد کی لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن 1-2 روز کے بعد۔ ابھی یہ دونوں لاشیں سرکاری تحویل میں رہیں گی، پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں اسپتال بھیجنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آپ زاہد کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروائیں گے؟ اس چیر پھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ میں اس کے دکھ سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صرف تمہارے بیٹے ہی کا نہیں بلکہ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے نتیجے میں قاتل اور اس دوہرے قتل پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ قانون کے تقاضے پورے کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلقیس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خوشی اینڈ کمپنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں تھکے ماندے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں چند لمحے غضبناک نظر سے انہیں تکتا رہا، پھر ان کی ضعیفی کا خیال کرتے ہوئے میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ خوشیہ ہاسا نڈھال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ بخار اور عمر کی کمزوری تو چل ہی رہی تھی، بیٹی کی موت کی خبر نے اسے مزید ابتر کر دیا تھا۔ میں نے بڑے سخت اور بشگاف الفاظ میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا، اب تم کون سا نیا جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے مشورہ طلب نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ سراسیما نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، دیکھو خوشیہ، میں نے تمہاری دروغ گوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے کل مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی سوہنی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن اب سوہنی کی لاش کی دریافت سے ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے سوہنی کم از کم 3 روز قبل گھر سے گئی تھی۔ مزید تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گی۔ تمہارے سامنے کوئی جائے فرار نہیں رہی، اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم اب بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ڈٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹے رہو گے؟ میرے انداز اور سخت الفاظ نے ان دونوں پر گہرا اثر کیا۔ خوشیہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ سوہنی 3 دن پہلے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا ڈاکوؤں والی کہانی میں سوہنی کو فٹ کر دوں گا تو بات بن جائے گی۔ میں نے کڑک کر کہا، تم کون سی بگڑی بات بنانا چاہتے تھے؟ سوہنی کو ڈاکوؤں سے نتھی کرنے میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا اسے تلاش کرتے ہوئے پہلی فرصت میں تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ خوشیہ کی بجائے بخت بھری نے جواب دیا، سوہنی کی گمشدگی نے تو ہماری مت ہی مار دی تھی۔ بدنامی کا خوف الگ تھا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی ہم پوچھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس چنوالی گئی ہے۔ میں نے کل آپ سے یہی کہا تھا۔ بعد میں خوشیہ نے بیان بدلا تو مجھے بھی مجبوراً اس کی تائید کرنا پڑی، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ سوہنی 3 دن پہلے ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ خوشیہ نے کہا، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ زاہد کے ساتھ۔ وہ جملہ دھورا چھوڑ کر متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، خوشیہ، جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کھلی حقیقت ہے، تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے۔ میں نے دنستہ تھوڑا وقفہ کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم گئے وقتوں میں بڑے اونچے درجے کے بدمعاش بھی رہے ہو، جسم میں جان تو باقی نہیں رہی، مگر ابھی گنڈا گردی سے باز نہیں آتے۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اسی نے جس کے بیٹے کو پچھلے دنوں تم ڈراتے دھمکاتے رہے ہو۔ آپ کا اشارہ یقیناً بلقیس بی بی کی طرف ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، شاید اس نے یہ بات اپنے بیٹے زاہد کے حوالے سے کی ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے کہا، کیا بلقیس نے غلط کہا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا، بلقیس تو ایک پاگل عورت ہے، اس کا بیٹا میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری اس کوشش کو دھمکی سمجھ لیا گیا۔ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ ایک بیٹی کے باپ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل سے میں بدمعاش کیسے ہو گیا؟ اس کے لہجے سے خفگی چھلکنے لگی۔ میں نے کہا، خوشیہ، سوہنی اور زاہد کی لاشیں جس طرح ایک مقام سے ملی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی سنجیدہ معاملہ چل رہا تھا۔ تم اس سلسلے میں صرف زاہد ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، تمہاری بیٹی بھی پوری طرح اس کے ساتھ ملوث تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ جاتی ہی کیوں، اور وہ بھی ایک گھنے جنگل میں؟ میری بیٹی نہ سمجھ اور بھولی تھی، بخت بھری نے کہا۔ اس شیطان نے سوہنی کو ورگلایا ہوگا، ورنہ وہ اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ شیطان سے اس کی مراد زاہد تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، بخت بھری، تم فضول بات کر رہی ہو۔
اس معاملے میں کوئی نہ سمجھ اور اندھا نہیں ہوتا کہ جو بھی انگلی پکڑ کر جدھر لے جائے وہ چلتا چلا جائے۔ اس قسم کے واقعات میں دونوں فریق برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے دونوں ایک جیسے قصوروار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ والدین کی بھی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو عموماً بے قصوری سمجھتے ہیں اور سارا الزام دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے معاملات میں غیر جانبدار اور انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، تمہاری بیٹی کی موت کا مجھے بھی بے حد دکھ ہے اور تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اس لیے تمہاری اب تک کی دروغ گوئی کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ بخت بھری کے چہرے پر کوئی تغیر نظر نہ آیا، البتہ خوشیہ کی آنکھوں میں مجھے خوشی کی پرچھائیاں دکھائی دی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا، اگر ابھی تک تم لوگوں کا کوئی جھوٹ مجھ سے چھپا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں بتا دو، ورنہ بعد میں کسی ریا سے کام نہیں لوں گا۔ اس بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کی کوشش نہ کرو۔ بخت بھری منت امیز انداز میں بولی، بس جناب، اس کے سوا ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے خوشیہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، بخت بھری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں سے چند اور سوال کیے، پھر انہیں رخصت کر دیا۔ تاہم یہ شرط لگا دی کہ جب تک میں ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا وہ اپنے گھر میں نظر بند رہیں گے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ دو سادہ پوش مسلسل ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، اگر انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ انہی سے منگوائیں۔ نگرانی پر معمور سادہ لباس پولیس والوں کو چھپا کر رکھنا اب ضروری نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے زاہد کی ماں بلقیس بی بی کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ان کا کفن دفن ہو سکتا تھا۔ فی الحال اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے لاشوں کو ضلع کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور ان دونوں کے متوقع قاتل یا قاتلوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ گھوم پھر کر ذہن ڈاکوں کی طرف ہی جاتا تھا۔ میں اسی تانے بانے میں الجھا رہا اور شام ہو گئی۔ رات 8 بجے کے قریب ایک نہایت ہی اہم اطلاع مجھ تک پہنچی اور میں بھڑک اٹھا۔ اس سنسنی خیز اطلاع نے کیس کا پاسا پلٹ دیا۔ وہ خبر میرے مخبر سکندر نے تھانے آ کر مجھ تک پہنچائی تھی۔ سکندر کو میں نے خوشیہ کے بارے میں چھان بین کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے فوراً سکندر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، میری تحقیق کے مطابق خوشیہ جوانی اور ادھیڑ عمری تک جرائم پیشہ افراد سے منسلک رہا ہے۔ سنا ہے جوانی میں ڈاکوؤں سے اس کے ہاتھ سے گہرے مراسم رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بلقیس کی کہی ہوئی یہ بات بھی یاد ہے کہ خوشیہ کسی زمانے میں بدمعاش رہا تھا۔ پھر آپ میرا دھیان ڈاکوؤں کے اس جتھے کی طرف چلا گیا جس نے تھانے پر حملہ ور ہو کر اپنے سردار کو حوالہ سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال چمکا، کہیں خوشیہ حملہ ور ڈاکوؤں سے ملا ہوا تو نہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں خوشیہ کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں مخبر کی تحقیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوشیہ سے خاصا سخت رویہ اپنایا اور خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس عمر میں تم میرے ہاتھوں اپنی گت نہ بنوانا، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا کر دیا تھانے دار صاحب؟ وہ پہلی مرتبہ مجھے خوف میں مبتلا نظر آیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو انکار میں گردن ہلاتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ضعیفی کو پسے پست ڈال کر 2-4 کرارے ہاتھ جمائے تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ جب بحث کی کوئی امید و فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ رسول نگر میں رہتے ہوئے وہ سلطان کے گروہ کو اہم معلومات فراہم کرتا رہا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بھی ڈاکوؤں کے گروہ سے وابستہ رہا تھا، لیکن اب اس قسم کی جوانوں والی سرگرمیاں اس نے ترک کر دی تھی اور سیدھی سادی زندگی گزار رہا تھا۔ سلطان نے اسے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وقوعہ کے روز رات میں ڈاکوؤں کے گروہ نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ بخت بھری اپنے شوہر کی پچھلی زندگی سے بڑی حد تک واقف تھی، لیکن اس کے تازہ ترین کارنامے کی اسے خبر نہیں تھی۔ خوشیہ نے سارے معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی گھناؤنا اور قابل مذمت تھا، لیکن سوہنی کی المناک موت اور اس کی ضعیفی کا خیال مجھے نرمی پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے 2 کی طرح اس سے بات کی کہ وہ اگر مجھے سلطان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دے تو میں اس کے ساتھ ممکنہ حد تک رعایت برتوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی اس نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اس عمر میں اپنی مٹی پلید نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے سلطان کے 3 ٹھکانوں کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد میں اور 2 شیخو پورہ میں تھے۔ میں نے یہ حالات ایس پی صاحب کو بتائے اور ان کی اجازت سے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر سلطان کو پکڑنے کی کارروائی کا آغاز کرتے بلاخر 6 روز بعد وہ شیخو پورہ والے ایک خفیہ ٹھکانے سے میری گرفت میں آ گیا۔ اس مارکے کی تفصیل اتنی دلچسپ اور طولانی ہے کہ ایک الگ کہانی کا تقاضا کرتے انشاءاللہ پھر کبھی اس انوکھی داستان کو آپ کی نظر کیا جائے گا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں نے زاہد اور سوہنی کے قتل کا عقدہ بھی کھل کر لیا۔
وہ قتل اور رہزنی کی ایک واردات تھی۔ پتہ نہیں ان بدبختوں کو کیا سوجی جو انہوں نے جنگل کا رخ کیا۔ بہرحال ان کا انجام بڑا حسرتناک ہوا تھا۔ سلطان دوبارہ میرے قبضے میں آیا تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کے خلاف اتنا مضبوط کیس بنایا کہ وہ عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ حسب وعدہ میں نے خوشیہ کے ساتھ خاصی نرمی برتی۔ وہ ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس کے تعاون ہی سے ڈاکوؤں کے گروہ کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے بھی سوہنی کی دردناک موت کی صورت میں اس بڈھا بڈھی کو جو روحانی سزا مل چکی تھی وہ کسی عدالت کی سنائی ہوئی سزا سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ اب اس عمر میں انہیں اور کس عذاب میں مبتلا کرتا۔ ہمارے زمانے میں پولیس سے تعاون کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے تھے۔ میں نے سنا ہے آج کل لوگ اکثر پولیس ڈپارٹمنٹ سے شاکی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا عوام ہی کی سوچ ایسا منفی رخ اختیار کر چکے۔ ویسے مثل مشہور ہے کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔